ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا تو اسے کسی کے دل میں بسا دیتے ہیں یا پھر اسے دل سے گرا دیتے ہیں۔ انسان کی عزت اور ذلت سب سے پہلے اس کی زبان پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیا اور کس طرح سے بولتا یا بولتی ہے۔ خاص کر جب ہم ایک دوسرے سے سوشلائز کرتے ہیں، جاتے آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اس وقت ہم کس رویے سے، کس طرز میں اور کیا بات کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اکثر ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن سامنے والا یا تو محسوس کر کے برا مانا جاتا ہے اور بعد میں ہمیں اگنور کرنے لگتا ہے، یا پھر اس کو ہماری کوئی بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھانے لگتا ہے، اور پھر آپ یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ اگلا ہم سے صحیح سے بات نہیں کر رہا، نہ ہی مل رہا ہے۔ تو جناب، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایسے کچھ 6 پوائنٹس ڈسکس کروں گی جو بہت غور طلب ہیں، کیونکہ اکثر اوقات انسان جان بوجھ کر تو نہیں لیکن غلطی میں بھی ایسی کچھ باتیں کہہ جاتا ہے جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور آپ نے ہرگز ان باتوں کو اپنے منہ سے نہیں نکالنا تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ سے ملنے اور آپ کے گھر آنے کا انتظار کریں۔ السلام علیکم، میرا نام عائشرین خان ہے اور میں روزانہ آپ کے لیے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے والی ویڈیوز لے کر آتی ہوں، تو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کی اور میری روزانہ ملاقات ہو سکے۔ شروع کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہنستے بستے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں، آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں اور خاص کر اگر کسی کے گھر جائیں تو آپ نے فوراً سے پہلے بیٹھتے کے ساتھ تبصرے شروع نہیں کرنے۔ یہاں پر تبصرے سے مراد یہ ہے کہ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی دوسرے کے گھر میں جاتی ہیں تو اس کا جائزہ لینے لگتی ہیں، اور وہ جائزہ لے کر اپنے تک نہیں رکھتی بلکہ گھر کی مالکن یعنی خاتون کو وہ تبصرہ کر کے بتاتی بھی ہیں جس کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے پردے بدلنے پر یہ کہہ دیا کہ یہ پردے پچھلے والے سے زیادہ اچھے ہیں، صوفے کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ اس کا رنگ پردوں کے ساتھ نہیں جا رہا، یا پھر یہ کہ آپ کا گھر چھوٹا لگ رہا ہے، ہوا کا اتنا گزر نہیں، میرا تو دم گھٹ رہا ہے، آپ کا گھر مجھے اپنے گھر سے چھوٹا لگ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب چاہے آپ نے مذاق میں یا طنز میں یہ باتیں بولی ہوں، لیکن میزبان کو یہ باتیں دل پر لگ جاتی ہیں اور پھر وہ آپ کی خاطر مدارت اور عزت پہلے کی طرح نہیں کرتا۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں تو اس سے چیزوں کے اوپر نہیں بلکہ احساسات کے اوپر بات کیجیے کہ آپ کو ان کا گھر بہت رونق والا لگ رہا ہے، ان کی خاطر مدارت بہت اچھی لگ رہی ہے، انہوں نے جو آپ کو کھانے پلانے کے لیے چیزیں بنائیں اور ایفرٹ کی وہ بہت مزے کی ہیں۔ یقین جانیے جب آپ مٹیریلسٹک چیزوں کو چھوڑ کے کسی کی ایفرٹ کو سراہتے ہیں تو وہ بہت گہرا امپیکٹ اس شخص کے اوپر ڈالتا ہے، اور پھر وہ آپ کی اور مزید عزت کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ بار بار آپ اس کے گھر آئیں یا اس سے ملیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر جا کر ان سے ان کے مالی حالات کے اوپر بات چیت یا پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ چیزوں کو دیکھ کر اکثر میزبان سے یہ بول پڑتے ہیں کہ آپ کے برتن تو بہت مہنگے لگ رہے ہیں، پردے تو بہت اچھے ہیں، کہاں سے لیے ہیں، وغیرہ۔ آپ کے شوہر تو بہت کما لیتے ہوں گے، اچھا بھلا کتنا کما لیتے ہیں، کیسے کماتے ہیں؟ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے ہر چیز میں ہی کیڑے اور نقص نکالتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہ برتن آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں، اب تو ٹرینڈ میں کچھ اور آ گیا ہے، آپ نے اپنے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ ایسے کیوں رکھی ہوئی ہے، آج کل تو نئے نئے آئیڈیاز سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں، کیا آپ کے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں ہو رہی جو آپ اتنا پرانا سامان رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس طرح کے دونوں لوگوں کو میزبان یا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایک طرف جب آپ چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے دل کی حسرت دکھا رہے ہوتے ہیں جو میزبان کو لگتا ہے کہ شاید آپ اس کو نظر لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ کسی دوسرے کی چیزوں کو برا کہتے ہیں تو آپ کے دل میں کتنا کینہ بھرا ہوا ہے، آپ دوسرے کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ آپ سے کمتر ہیں، اور پھر ان کے دل میں وہ بات رہ جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان برابر ہوتا ہے، کسی گھر کی خوشحالی پیسے سے زیادہ ایک دوسرے سے جذباتی طور پر جڑے رہنے سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی، چاہے سامان نیا ہو یا پرانا، کھانا 2 ڈشز ہو یا 4، آپ نے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ میزبان کو دعا دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کرے اور آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی رکھے۔
یقین جانیے یہ ہیں تو دو جملے، لیکن اگلے پر کتنے اثر انداز ہوں گے، وہ آپ کو بے انتہا عزت والے مقام پر بٹھا دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ جس گھر میں بچے موجود ہوں تو آپ نے ان بچوں کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا، خاص کر منفی رائے کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے بچوں پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آرام سے ان کے والدین کو یہ کہہ بھی دیتے ہیں، جیسے تمہاری بیٹی بہت ضدی ہے، ارے بھائی تمہارے بیٹے کو تو بہت غصہ آتا ہے، کیا یہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، بہن اپنے بچوں کی تربیت پر تھوڑا توجہ دو، ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنا یہ مشوروں کا پٹارا بند رکھنا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنے بچے دل و جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور انہیں ان کی بھلائی آپ سے بہتر پتہ ہوتی ہے، لیکن یہ کرنے سے آپ اگلے کی نظر میں گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات ان کے دل کو دکھانے کے لیے بہت کافی ہے کہ آپ ان کی تربیت اور بچوں کے طور طریقوں پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ بچوں کی چھوٹی بڑی چیزوں کو اگنور کریں، بچوں کے ساتھ شفیق طرح سے پیش آئیں اور ان کو دعا دیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی اولاد کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پر۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی کھڑے ہو جائیں یا بیٹھیں وہ ہمیشہ اپنی بڑائیاں اور تعریف ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو فلاں جگہ سے شاپنگ کرتے ہیں، ہمارے بچوں نے تو یہ پڑھ لیا، ہمارے بچوں کے تو اتنے اچھے نمبر آتے ہیں، ہمارے گھر پہ تو ہر چیز پہ نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اگلے کے دل میں آپ احساس کمتری تو ڈال ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ کتنے مغرور ہیں۔ ویسے بھی یہ سب باتیں بولنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، سب کو ایک دوسرے کے حالات و معاملات کا پتہ ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو انتہائی عاجزی اور انکساری ان کے سامنے دکھائیں، ان کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ وہ آپ سے کسی بھی طرح سے کمتر ہیں اور آپ بہت اعلیٰ اور برتر ہیں۔ اس طرح سے اگلے کے دل میں آپ کی عزت کم اور پھر ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اگلے نے جو بھی ایفرٹ کی ہو اس کو سراہیے تاکہ اس کا دل بڑا ہو اور اسے آپ سے مل کر خوشی ہو اور وہ آپ سے بار بار ملنے کا خواہش مند بھی ہو۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے کسی کے گھر میں کچھ بھی کھانا اور پینا ہو تو آپ نے نخرے نہیں دکھانے۔ کچھ لوگ منہ پر ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم چائے نہیں پیتے، کولڈ ڈرنک منگوا لیجئے، یا ہمارے بچے یہ نہیں کھاتے، آئس کریم منگا لیجئے، اس کھانے میں تو میٹھا بہت کم تھا، یا اس سالن میں نمک تیز تھا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے گھر کا ذائقہ اور کھانا پکانے کا طریقہ الگ ہے اور جہاں آپ جا رہے ہیں ان کے گھر کا ذائقہ اور پکانے کا طریقہ الگ ہوگا۔ آپ کچھ گھنٹے کے لیے مہمان بن کے ان کے گھر میں گئے ہیں اور انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہوگا یا باہر سے بھی منگوایا ہوگا تو دونوں صورتوں میں ان کی محنت یا پھر پیسے تو لگے ہوں گے، تو پھر نخرہ کس بات کا؟ رزق کے آگے تو ویسے بھی نخرہ نہیں دکھانا چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی شدید ناپسند ہے۔ آپ کھا لیجئے جتنا آپ نے کھانا ہے، خوش ہو کر ان کا شکریہ ادا کر دیجئے۔ یہاں پر ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کے گھر جا کر وہ چاہے کتنا ہی اہتمام کریں، اصرار کریں کھانے پر، وہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بہت ایروگنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید دوسرے کی اتنی حیثیت نہیں آپ کی نظر میں کہ آپ اس کے گھر کا کچھ کھائیں پیئیں، تو اس چیز سے بھی گریز کریں۔ شکر گزار بنیے مہمان نوازی کرنے پر میزبان کے۔ اگلا پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں اور پھر وہاں ہی رہ جاتے ہیں، یعنی اٹھنا بھول جاتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر بھی جانا ہے اور یوں کچھ گھنٹوں کی جگہ بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ میزبان کو بیزاری ہونے لگتی ہے، جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، کسی کے کھانے کا کسی کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عزت اور قدر میں کمی آتی ہے۔ یقین کیجئے ایسے لوگوں کو کوئی دوبارہ اپنے گھر نہیں بلانا چاہتا کہ یہ آتا ہے تو کمبل ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ ان لوگوں پر جو ضرورت سے زیادہ دوسروں کے گھر جا کے، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ پردے اس رنگ کے ڈال لیں، بیڈ کی سیٹنگ اس طرح چینج کر لیں۔ دیکھیں یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور خاتون خانہ اپنے طور طریقوں کے حساب سے ہی اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے، لہٰذا اپنے مشوروں کی پیٹی باکس آپ نے بند ہی رکھنا ہے، کیونکہ مشورہ وہی اچھا لگتا ہے جو عزت دے جب آپ سے مشورہ لیا جائے۔ خالی خولی کے اپنی طرف سے پہل کر کے مشورہ دینے والوں کو ہمیشہ برا ہی سمجھا جاتا ہے۔
آخر میں جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی کے گھر سے رخصت لیں تو انتہائی خوشی کے ساتھ دعائیہ کلمات اور شکریہ ضرور ادا کریں تاکہ ان کا دل بڑا ہو اور فیوچر میں آپ سے بچنے کی بجائے آپ سے زیادہ ملنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو آپ نے ہمیشہ اپنی عزت بڑھانے اور اچھے مہمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے عمل کرنا ہے ان پر۔ انشاءاللہ میں آپ سے کل ملوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔